مولانا انور شاہ کاشمیری بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ. مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا. وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے. تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے. اب مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کاشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بلند. لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بیہقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مولانا انور شاہ کشمیری علیہ رحمت ایک مرتبہ گولڈا شریف آئے تو میرے جد امجد پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت احترام سے ان کو پیش آئے. ان کے ساتھ واپس چلے تو پیر صاحب تانگے تک نیچے ان کو چھوڑنے کے لیے آئے. پیر صاحب ہیں جو ویسرائے ہند کے بلانے پر دلی نہیں گئے. بڑے تاجدار اور رئیس اور بڑے بڑے نواب ان کے جوتوں میں بیٹھتے تھے. انور شاہ کشمیری وہاں آئے تو پیر صاحب انہیں تانگے تک نیچے اڈے میں پہنچانے کے لیے آئے. واریاں یہی تھی تانگے وغیرہ. تو جب تک ان کا تانگا چلا نہیں آپ کھڑے رہے. کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دیوبندی ہیں، پکے دیوبندی ہیں. تعلق تھا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری محدث دیوبند حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے. لاہور تشریف لائے. علامہ اقبال سے ہی ملاقات ہوئی. علامہ اقبال کو بھی ختم نبوت کی کچھ چیزوں میں اشکال تھا، وہ رد کیا، اس کا ذہن بنایا. اس کے بعد اپنے عقیدت مندوں سے کہا کہ میں پیر میر علی گولڑوی کو ملنا چاہتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہے، جو اتنا بڑا شیخ الحدیث ہے کہ جب وہ درس بخاری دے رہا تھا مصر کا شیخ الحدیث جامعہ ازہر کا مفتی رشید رضا تفسیر المناظر جن دیوبند میں آئے تو انور شاہ کشمیری حدیث بخاری کا بخاری کھولے ہوئے درس بخاری دے رہے تھے. آپ کو پتا چلا یہ عرب آیا ہے، آپ نے بخاری کا درس عربی میں شروع کر دیا. آپ کا بخاری کا درس 1.5 گھنٹہ جاری رہا. آپ بخاری کے پورے درس کے اندر علمی نکتے بیان کرتے رہے. اس نے کہا میں نے پورے برے صغیر کا دورہ کیا ہے، میں مصر سے آیا ہوں، مصر کے اندر بھی ایسا عالم نہیں دیکھا، ہندوستان کے اندر بھی ایسا عالم نہیں دیکھا. اگر میں آج کہوں کہ ابن حجر زندہ ہے اور انور شاہ کی شکل میں تو میں حانس نہیں ہوں گا، میں جھوٹا نہیں ہوں گا، کیونکہ میں نے ابن حجر کو نہیں دیکھا جو حافظ بخاری تھا، حافظ مسلم تھا، حافظ ترمذی تھا، لیکن آج میں نے انور شاہ کو دیکھا ہے جو بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی اس پر. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایسا بڑا محدث گزرا ہے دارالعلوم دیوبند کا کہ 1000 سال میں ایسا محدث گزرا نہیں جو جب 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ اور کوئی بات پڑھ لے تو 40 سال تک نہیں بھولتی، ایسا حافظہ ان کا. تو علامہ اقبال ان سے بڑے متاثر تھے، شاعر مشرق ہمارے علامہ اقبال، اور وہ کبھی کبھی ان کے پاس جاتے تھے. بلکہ علامہ اقبال جو ہے انہوں نے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا ہی انہی سے. اچھا، ورنہ آپ کو پتا علامہ اقبال جو ہے مرحوم یہ بھی کسی ایک درجے میں ختم نبوت کے حوالے سے مرزا قادیانی کے فتنے کے حوالے سے تھوڑا سا اس سے متاثر ہو گئے تھے. علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طالب علم کے دور سے جاتے تھے. تو علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وہ تربیت کی اور یہ حقائق کھولا کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیا. تو یہ علامہ اقبال جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ذوق، اس کو بھی علم کا ذوق تھا اور بہت بڑے شاعر تھے اور ایک روحانیت کے ساتھ بھی تعلق تھا. لہٰذا علامہ اقبال کہتے ہیں میرے پیر و مرشد علامہ رومی کو پیر و مرشد مانتے ہیں وہ. بالکل. ایک دن شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تو کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا بات ہے، آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث سنتے ہی آپ اس کا جواب دے دیتے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. جی، یا آپ کو علوم اتنے مستحضر ہیں کہ سنتے جواب دے دیتے. سبحان اللہ، کیا وجہ ہے؟ تو علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمایا کہ علم کا جواب دوں یا دل کا جواب دوں. اب یہ شاعر آدمی تھا، اس نے کہا جی علم کا جواب تو چھوڑیے، دل کی بات بتائے. سبحان اللہ، دل کی بات بتائے، علم کی باتیں تو سنی ہوئی ہے.
تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہا کہ یہ رب کعبہ کی قسم جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے بیان کرتا ہے تو اگر وہ حدیث صحیح ہوتی ہے تو مجھے رسول اللہ کی خوشبو آنے لگتی ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے حضور کے تو خوشبودار، تو اب مجھے حضور پاک کی خوشبو آنے لگتی ہے. اس خوشبو کو سونگتے ہی میں کہہ دیتا ہوں، جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں حدیث صحیح ہے، اور جب وہ خوشبو نہیں آتی تو میں کہتا بھئی حدیث صحیح نہیں، تحقیق کر لو. اب یہ بات ہے، اب یہ دیکھو یہ اللہ نے ان کو ایسی بصیرت کی نگاہ دے دی ہے، ایسی پاکیزہ کر دی روح کہ حدیث سنتے ہی ان کو گویا کہ رسول اللہ کی خوشبو الفاظ قدسیہ کی آنے لگتی ہے، اور سنتے ہی کہتے کہ حدیث صحیح ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھے اسلام حق مذہب ہے تمہارے پاس دلیل کیا ہے، میں کہتا ہوں اسلام کی حقانیت پہ دلیل علامہ انور شاہ کشمیری کا وجود ہے. اسلام حق مذہب نہ ہوتا علامہ کشمیری کبھی مسلمان نہ ہوتا. یہ دلائل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے. اس شخص کا مسلمان ہونا اس بات کی دلیل اسلام مذہب پر حق ہے. یہ علامہ انور شاہ کشمیری کون تھے؟ اعناص شاگرد، اتنا بڑا متقی بھی اور نیک شخص اور حافظہ، جو کتاب آنکھوں سے گزر گئی وہ پھر دماغ سے کبھی نکلتی نہیں.